باب مداوت النساء الجرحى فی الغزو، عورتیں جہاد میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور دوا دارو بھی کر سکتی ہیں. مداوا دوا کرنا یعنی علاج کرنا، اور جرحى زخمی، اور غزو میں جنگ میں یعنی زخمیوں کی مرہم پٹی اور دوا دارو یہ عورتیں کر سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں زخمی کون ہوتے ہیں؟ مرد. اب پٹی باندھیں گی تو ان کے پاؤں وغیرہ کو ہاتھ بھی لگے گا. مراد اس سے نرسنگ ہے، یعنی ایمرجنسی میں عورت بھی نرس ہو سکتی ہے. عام حالات میں عورت کو مرد کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن مثلاً ایک نرس ہے، اگر وہ کسی عام وارڈ میں ہے تو اس کو عورتوں ہی کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایمرجنسی وارڈ میں ہے تو وہاں اگر ایمرجنسی میں کسی مرد کو بھی پٹی کرنی پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی گنجائش نکلے گی. لیکن اصل ایمرجنسی تو میدان جنگ ہی ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن زکوان عن الربیع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم نسقی ونداوی الجرحى ونرد القتلى الى المدینة. ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم لوگوں کو پانی پلاتے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے اور مارے جانے والوں کو مدینہ پہنچاتے. باب رد النساء الجرحى والقتلى، عورتیں مقتولوں کو اور زخمیوں کو لوٹا لے جا سکتی ہیں، یعنی اٹھا کے واپس. مثلا میدان جنگ میں تو زخمی ہو کے گرا پڑا ہے، اب وہ بیچ میں گرا پڑا، اوپر فوج جاری ہے، اگر وہ اس میں کچلا نہ جائے تو کیا کریں؟ عورتیں اٹھا کے ان کو دوسری طرف لے جائیں. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زکوان عن ربیع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھی. نغزو ہم جہاد کیا کرتی تھی. فنسقی القوم تو ہم لوگوں کو پانی پلاتی. ونخدمهم اور ہم ان کی خدمت کرتی. ونرد القتلى اور ہم مقتولوں کو یعنی جو شہید ہو چکے ہوتے تھے، والجرحى اور جو زخمی ہوتے تھے واپس اٹھا لاتی تھی الی المدینہ مدینہ کی طرف. ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ میں اب کیا کرتے جو زخمی ہو چکا ہے یا جو شہید ہو چکا ہے. تو اب اگر صحابہ کرام ان زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھانے لگ جائیں تو لڑے کون؟ تو یہ کام پھر کون کرتا تھا؟ عورتیں کیا کرتی. بابو نزع السهم من البدن، اب یہ عورتوں کا باب ختم ہوا. اب ایک نئی چیز ہے، جسم سے تیر کو نکالنا. یعنی جہاد میں اگر کوئی تیر لگ جائے تو یہ تو نہیں کہ انسان اس کو لیے پھرے کہ یہ فی سبیل اللہ لگا ہے، نہیں، اس کو نکال لے. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رمی ابو عامر فی رکبتہ. ابو عامر کو، ابو موسیٰ کے چچا ہیں، ابو عامر کو گھٹنے میں ایک تیر لگا. فانتہیت الیہ میں ان کے پاس گیا. فقال انزع ھذا السهم، انہوں نے کہا یہ تیر نکال لو. فنزعته تو میں نے اس کو نکالا، کھینچا. فنزع منہ الماء نکل آیا اس سے پانی، یعنی پیپ وغیرہ بھی نکل آئی. یعنی جب تیر نکالا تو تیر کے نکلنے کے ساتھ جو زخم کے اندر اور چیزیں تھی وہ بھی باہر آ گئیں. فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته تو میں نے اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دی. فقال اللہم اغفر لعبید بن ابی عامر، آپ نے فرمایا اے اللہ بخش دے عبید ابو عامر کو. یہ دراصل دعا تھی، لیکن جس کے لیے آپ یہ دعا کر دیتے تھے کہ وہ بخشا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شہید ہو گیا، یعنی شہادت کا درجہ آتا ہو. باب الحراست فی الغزو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے وقت پہرا دینا. حراسہ، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو. حدثنا اسماعیل بن خلیل اخبرنا علی بن مسہر اخبرنا یحیی بن سعید اخبرنا عبداللہ بن عامر ابن ربیعہ قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سہرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. فلما قدم المدینہ جب آپ مدینہ میں پہنچے، قال فرمایا لیت رجلا من اصحابی صالحا یحرسنی اللیلۃ، کاش میرے نیک دوستوں میں سے کوئی میرا پہرا دے، یعنی رات کو میری حفاظت کر کے جاگے. اس سمعنا صوت سلاح، ابھی یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ ہم نے اسلحے کی آواز سنی. فقال من ھذا، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ فقال انا سعد بن ابی وقاص، بولے میں سعد بن ابی وقاص ہوں. جئت میں آ گیا ہوں، لاحرسک کہ میں آپ کی حفاظت کروں. ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ حفاظت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. پہرا دینا یا چوکیداری کرنا یا چوکیدار رکھنا جو ہے یہ اللہ پر بھروسے کے منافی بات نہیں ہے. یہ اسی میں آتا ہے کہ اے عقل و توکل، پہلے باندھو اور پھر توکل کرو.
اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس پہرا رکھا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو آپ نے یہ پہرا پھر اٹھا دیا تھا. لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص وعدہ تھا. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جہاں ضرورت ہو ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. حدثنا یحیی بن یوسف اخبرنا ابو بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ، ہلاک ہوا، تعس ہلاک ہوا، برباد ہوا، عبد الدینار دینار کا بندہ، والدرہم درہم کا بندہ، والقطیفۃ چادر کا بندہ، والخمیصۃ اور کمبل کا بندہ. مراد یہ کہ کپڑوں کی لالچ رکھنے والا اور دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے والا. ان اعطی رضی، اگر دیا جائے تو خوش ہے، وان لم یعطى، نہ دیا جائے، لم یرضى، تو راضی نہیں ہوتا. یعنی جس کے تعلق کا محض مقصد مفاد حاصل کرنا ہے، اگر اس کو مفاد ملے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو نہ دیں تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. پھر کیا ہوا؟ لم يرفعه اسرائیل و محمد بن جحادة عن ابی حسین وزاد لنا عمر وقال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اگر نہ دیا گیا تو ناراض ہوا. لم یرضى پیچھے یہاں دوسری روایت میں سخط، سخت غصے کو کہتے ہیں نا. تعس وانتکس، یہ اور شدید الفاظ آپ نے استعمال کیے. تعس ہلاک ہوا، وانتکس سرنگوں ہوا، یعنی اس کی بربادی ہو، مراد یہ ہے. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَفَشَ، اگر اسے کانٹا چبھے تو نہ نکلے اس سے، یعنی اس کو ایک طرح سے بددعا دی کہ ایسے شخص کو اگر کوئی مصیبت آئے تو نہ ٹلے اس سے، اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر کبھی نہ نکلے. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللہ، مبارک ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو پکڑنے والا ہے اپنے گھوڑے کی باگ کو اللہ کے راستے میں. اشعث رأسه، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. مغبرۃ قدماہ، پاؤں خاک آلود ہیں. ان کان فی الحراست کان فی الحراست، اگر اسے کہا جائے چوکیداری میں چلے جاؤ چلا جائے. وان کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ، اگر کہا جائے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ پیچھے چلا جائے. ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر وہ اندر آنے کی اجازت چاہے تو اجازت نہ ملے، یعنی اس کی ویسے کوئی حیثیت نہیں، ایک عام فوجی ہے. وان شفع لم یشفع، اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی کوئی نہ سنے. یعنی اللہ کے نزدیک قدر کس بندے کی ہے؟ یہ مال و دولت کے لالچی بندے کی نہیں ہے کہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ کے نزدیک ایک عام سا شخص جس کی کوئی ویلیو، کوئی اسٹیٹس نہیں، لیکن کیا ہے؟ آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کو پکڑ کے نکلتا ہے، اور جہاں اسے بھیجا جائے جس مہم پہ وہیں چلا جاتا ہے. ہر کام اس کے لیے اچھا ہے، وہ کسی کام میں عیب نہیں سمجھتا. اب آپ کسی آفیسر کو کہیں کوئی چھوٹا کام کہ وہ کہیں تو میری شان کے خلاف ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ کیسا ہے؟ وہ ہر کام کے لیے تیار ہے، کسی کام پہ کھڑا کر دو، ایور ریڈی. اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کی دنیاوی حیثیت کچھ بھی نہیں، بیچارہ سفارش کرے تو کوئی سفارش نہ سنے، اور اگر وہ کوئی لوگ بیٹھے اور ان کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگے تو انہیں کہ نہیں تم باہر انتظار کرو، تم آفس میں نہیں اندر آ سکتے. کوئی اس کا دنیاوی لحاظ سے کوئی درجہ نہیں، کوئی رتبہ نہیں، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کچھ نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑے بڑوں سے اوپر ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام خواہ وہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، خواہ وہ جھاڑو دینا کیوں نہ ہو، خواہ وہ کچرا اٹھانا کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی باتھ روم صاف کرنا ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر بڑے بڑے کام کرنے والوں سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بڑے کام کرتا ہے تو فتنہ زیادہ ہوتا ہے، نیت کی خرابی کا ڈر ہوتا ہے. جب انسان چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اس میں اس کا اجر سمیٹا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام لینا چاہے، جہاں جیسا جس طرح کا، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں، وہ اخلاص اور وہ جذبہ اور وہ کوشش اس چیز کو بڑا یا چھوٹا کر دیتی ہے. وقال فتعسن کأنہ یقول فاتعسہم اللہ، یعنی یہ جو ایک اور روایت میں کیا آتا ہے، تعسن، یہ جو اوپر گزر چکا نا، تعسا اور تعسن، مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ ان کو برباد کرے. اور توبہ کا کیا معنی ہے؟ توبہ فعلا کے وزن پر ہے، من کل شیء طیب، ہر اچھی عمدہ چیز کو کہتے ہیں، ہر اچھائی بھلائی ہے. وہی یا ان حولت الالواء، اور یہ توبہ جو تھا اصل میں تیبہ تھا، تیبہ
اور یہ یا واو میں بدل گئی، طوبہ بن گیا. وہی من یطیب، طابہ یطیب سے یہ لفظ ہے. باب الخدمت فی الغزو، جہاد میں خدمت کی فضیلت. حدثنا محمد بن عرعرۃ حدثنا شعبہ عن یونس بن عبید عن ثابت البنانی عن انس رضی اللہ عنہ قال. ثابت بنانی کہتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صحبت جریر ابن عبداللہ فکان یخدمنی وہو اکبر من انس. کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا جریر بن عبداللہ کے سفر میں. فکان یخدمنی، تو وہ میری خدمت کیا کرتے تھے. وہو اکبر من انس، اور وہ انس سے عمر میں بڑے تھے. یعنی خدمت چھوٹے کا ہی فرض نہیں، خدمت بڑا بھی کر سکتا ہے. یعنی جہاد میں اگر کوئی شخص دوسروں کی خدمت کے کام پہ لگا ہوا ہے، اس کا کام صرف کھانا پکانا ہے، جھاڑو دینا ہے، چیزیں اکٹھی کرنا، برتن دھونا ہے مثلاً، تو وہ کہے میرا کیا جہاد ہوا، میں تو کھانا ہی پکاتی رہ گئی. نہیں، فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ وہ عمر میں بھی بڑے تھے لیکن وہ میری خدمت کر رہے تھے. قال جریر انی رأیت الانصار یصنعون شیئا لا اجد احدا منهم الا اکرمتہ. اور یہ جریر کیوں خدمت کر رہے تھے حضرت انس کی؟ کہتے ہیں میں نے انصار کو ایک بات کرتے دیکھا تو میں جہاں کسی انصاری کو پاتا ہوں اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں. انصار کی کیا خوبی تھی؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی مدد کی، آپ کی خاطر بہت سے دکھ جھیلے. کہتے جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، ان کی اس بھلائی اور اس خوبی کی وجہ سے، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت اور دین کے لیے اس قربانی کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں جہاں ان کو دیکھتا ہوں میں ان کی عزت کرتا ہوں. مراد اس سے یہ کہ خواہ کوئی میرے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میں اس کی بھی خدمت اگر وہ انصار میں سے ہے تو اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں. اب ہمارے ہاں اصل میں یہ ویلیوز ختم ہو گئی. عزت کا معیار صرف دولت رہ گئی، صرف فیشن رہ گیا ہے. عزت کا معیار تقوی، ایمان، عمل، نیکی، دیانت، یہ چیزیں ختم ہو کر رہ گئی. اس لیے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر سے وہ ایک دوسرے کا احترام اور وقار اور عزت اور ایک دوسرے کی خیرخواہی جو ہے وہ جذبات بھی ختم ہو کے رہ گئے. اب دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کا بھی نام لیا جا رہا ہے، باپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، استاد کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور اس کو یعنی کہ بس ایک جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے ایسے ہی مزدور ہے، ماں بھی مزدور ہے کہ اس نے بس ایک مشین تھی جنم دے دیا اور بس ہمارا تم سے کیا تعلق، ہم تمہاری بات مانے یا اطاعت کریں. یا استاد ہے، پڑھایا، اس نے تنخواہ لے لی، بس چلا جائے گھر، ہمیں اس کی عزت کا کیا کام. لیکن یہ فرق ہے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں کہ مغربی تہذیب میں رشتوں کا احترام کوئی نہیں. احترام رہے بھی کس لیے؟ اتنی کثرت سے ناجائز ولادتیں ہو چکی ہیں کہ جن کو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ چچا ہے، نہ چچی، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، نہ خالہ، نہ پھوپھی، کوئی رشتہ ہے ہی کوئی نہیں، انہیں رشتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. جب رشتوں کی پہچان ہی کوئی نہیں تو محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو پہچان سے محبتیں آتی ہیں نا. تو جو جانوروں کی طرح قوم پلتی ہے پھر ان کے اندر انسانیت کے وہ جذبات اور احساسات اور اکرام اور عزت اور تعظیم کا فیکٹر بالکل ختم ہو جاتا. وہاں تو ہوا کسی مجبوری سے ختم، اور ہم نے ان کی پیروی شروع کر دی، اور ہم نے بھی بڑوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر بدتمیزی سے روڈلی بات کرنے کو قابل فخر چیز سمجھا، حالانکہ اسلام میں یہ سخت ناپسندیدہ ہے. بہرحال پھر اگلی حدیث ہے حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضی اللہ عنہ یقول خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر. میں نکلا خیبر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس لیے نکلا؟ اخدمہ، کہ آپ کی خدمت کروں. یہ کون نکل رہے ہیں؟ حضرت انس. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدا له احد، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور احد پہاڑ نظر آنے لگا، قال هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ بے جان چیزیں جو ہیں ان کو بھی انسان سے ایسوسیشن ہو جاتی ہے. ثم اشار بیدہ الی المدینہ، پھر آپ نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم انی احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ، کہ اے اللہ میں حرم قرار دیتا ہوں جو اس کے دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کی جگہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا. اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اے اللہ برکت دے ہمارے ساع اور مد میں، پیمانوں میں. پھر برکت کی بات آ گئی. حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع عن اسماعیل بن زکریا حدثنا عاصم عن مورق العجلی
عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اکثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، اور ہم میں سب سے زیادہ جس کے پاس سایہ تھا بس وہ اتنا تھا کہ وہ اپنی چادر سے سایہ کر لیتا تھا، یعنی شدید دھوپ اور گرمی کا موسم تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا، تو جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا ہوا تھا، فَبَعَثُوا الرِّقَابَ، تو وہ یعنی یہاں بات جو مسنگ ہے بیچ میں تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ جب ہم سفر میں تھے تو کچھ لوگ ہم میں سے روزے دار تھے اور کچھ جو تھے وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا فبعثوا الرقاب، تو انہوں نے سواریوں کو اٹھایا یعنی جانوروں کو اٹھا کے پانی پلایا، وامتحنوا وعالجوا، اور انہوں نے مہنا کیا، مہنا میم ہے نون مہن کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، کام کاج کرنا، کام کیا، خدمت کی، وعالجوا علاج معالجہ کیا یعنی بہت سے کام درست کیا، عالجہ صرف علاج کے لیے نہیں عربی میں استعمال ہوتا، یعنی بہت سی چیزوں کو درست کر کے رکھنا، جیسے چیزیں بکھری پڑی ہوں تو ان کو اپنے اپنے ٹھکانے کرنا، یہ بھی عالجہ ہوتا ہے۔ علاج بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے اس کو ایسی دوا دے کے اپنے جگہ پہ کرنا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لوٹ کے لے گئے۔ اچھا پیچھے آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو مجاہد روزہ رکھے اس کا بڑا ہی زبردست اجر ہے، پڑھی تھی نا؟ ابھی کیا بتایا گیا کہ وہ مجاہد جو روزہ نہ رکھے لیکن غزوہ میں لوگوں کی خدمت کرے اور کام کرے، وہ اس سے زیادہ اجر رکھتا ہے جو روزہ رکھ کے لیٹ رہے اور کام چھوڑ دے۔ یعنی روزہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے، نفلی روزہ خصوصاً یا ایون فرضی بھی جیسے جہاد میں، اس وقت تک تو ٹھیک ہے جب تک کام میں حرج نہ ہو، لیکن اگر کام پس پش چلا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے آیا وہ جہاد ہی نہیں ہوتا اور صرف روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پہ روزہ فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی اس سے اسلام کی جو اندر لچک ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک سخت اصول نہیں کہ بس روزہ ہے تو ہر جگہ ہی روزہ، چاہے اس سے بڑا کوئی اور کام آ جائے، نہیں، روزہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اس موقع پہ کیا کرو، وہ کرو جو کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اب مثلاً اگر ہم میں سے کسی شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ نفلی روزے رکھ سکے، لیکن وہ نفلی روزے رکھ کے سستی کاہلی کا شکار ہوتا اور اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، تو اس کو اس روزے کا کیا فائدہ؟ مثلاً آپ روزہ رکھ لیں اور پڑھنے کو نہ آئیں، تو مجھے روزہ لگ رہا تھا اس لیے آج کا سبق رہ گیا مجھ سے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ کا فرض چھوٹ جائے۔ لیکن یہ وہم کے ساتھ نہیں کہ میں اس لیے روزہ نہیں رکھتی کہ شاید میں نہ پڑھ سکوں، نہیں، آپ تجربہ تو کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھ، اسی لیے امام شافعی جو ہیں ان کے نزدیک علم کا سیکھنا سکھانا 2 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفل پڑھنا آپ چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ میرے سے تو آج سے سب نفل معاف کیونکہ امام شافعی نے کہہ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پڑھنے کا ٹائم ہو اس وقت کیا ہے، پڑھیں، اور اس وقت نفل پڑھنے مت کھڑے ہوں، اور جب نوافل کا ٹائم ہو تو اس وقت نوافل پڑھ لیں، اس وقت پڑھنا لکھنا نہ کریں۔ تو یہ اصل بات یہ کہ مثلاً بعض اوقات انسان جیسے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ظہر کی نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھنے میں دیر لگا کے آتے ہیں، ادھر کلاس ہو رہی ہے، وہ جو سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کو سیکھنا اس وقت آپ پہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور نماز کے ساتھ کے جو نفل ہیں، اگر تو آپ نے ارلی شروع کر لی تو نفل کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا پڑھنے کا، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ نفل چھوڑیں اور کلاس اٹینڈ کریں۔ تو یہ ترجیحات انسان کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہی حکمت ہے کہ کس موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ مثلاً آپ کو کہیں درس دینا ہے یا بولنا ہے اور آپ بول ہی نہیں پاتے کہ آپ روزے سے ہیں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ روزے کا تو آپ کی اپنی جان کو فائدہ ہے، لیکن جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ باب فضل من حمل متاع صاحبہ فی السفر، جو شخص سفر میں اپنے ساتھی کا سامان اٹھائے اس کی فضیلت۔ حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا کل سلام علیہ صدقۃ کل یوم، ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یعین الرجل فی دابتہ، کس طرح صدقہ انسان کر سکتا ہے؟ نہیں ضروری نہیں کہ پیسے ہی خرچ کرے، جو کوئی دوسرے کی مدد کرے، کس پر؟ سواری پہ چڑھنے پر۔ یعین الرجل فی دابتہ، مدد کرے کسی شخص کی اس کی جانور میں، یعنی اس پہ سوار ہونے میں۔ یحاملہ علیہ، وہ اس کو اس پہ چڑھاتا ہے، او یرفع علیہ متاعہ، یا اس کا سامان اس پہ چڑھاتا ہے۔ صدقۃ، صدقہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کہ یہ ہر چیز کو صدقہ قرار دے کے ایک مسلمان قوم کو کتنا ایکٹیو کر دیا گیا کہ انسان کام سے جی نہ چرائے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی کام کرنے کا رکھا تو انسان نظر کترا کے نکل جائے دوسری طرف سے، اگر میں سامنے آ گیا تو مجھے کرنا پڑ جائے گا۔
اور مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں نے مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا، اب ایک شخص کہ اچھا وہ فلاں آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، نہیں، اگر آپ اٹھا سکتے تو اٹھا لیں، اس کو دوسرے پہ نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ کو اس وقت کوئی اور اہم کام کرنا ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے عمومی ماحول اور معاشرے کے اندر کام ٹالا جاتا ہے، کام چوری کی جاتی، کام دوسرے پہ ڈال دیا جاتا ہے. اچھا یہ صفائی یہ تو CDA کروائے گی، وہ کام وہ تو فلانے کی ذمہ داری ہے، یہ کام یہ تو اس کی ذمہ داری، اور میرے حق تو بس یہ کہ میں ہر چیز کا فائدہ اٹھاؤں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ غلط. چھوٹا سا بھی کوئی کام انسان کرتا ہے تاکہ آپ دیکھیں کسی کو چڑھنے میں مدد دے رہا ہے، مثلا اونٹ پہ چڑھنا یا کسی گھوڑے پہ چڑھنا، ایسا نہیں جیسے گاڑی پہ چڑھنا، کیونکہ وہ بازو کا سواری آگے بھاگنے لگتی ہے تو اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے نا. ایک شخص روک کے رکھتا ہے تو دوسرا چڑھتا ہے. اب جس نے وہ باغ پکڑ کے رکھی ہوئی روکا ہوا ہے اور دوسرا چڑھ رہا ہے تو وہ بھی صدقہ کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے. اب ایک چڑھ بیٹھا ہے تو وقتی طور پر جو چڑھ بیٹھا ہے وہ اپنا سامان نیچے سے اب نہیں اٹھا سکتا. اب کیا ہے، دوسرا اگر اس کو سامان اوپر پکڑا رہا ہے تو اس کے لیے بھی صدقہ لکھا گیا. اور اسی طرح آج بھی بعض اوقات اکٹھے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تو انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا میرا تو ایک بیگ ہے اس لیے میں تو لے کے جا رہا ہوں اور دوسرے جائیں بھاڑ میں. نہیں، اگر آپ اپنے اٹھانے کے ساتھ کسی اور مصیبت زدہ کی مدد کر سکتے ہیں تو ساتھ اس کا بھی اٹھوا لیں، اس کے لیے بھی آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے. یعنی ایک وسیع میدان ہے انسان کا ثواب کمانے کو، اگر انسان کی نظر اور دل میں وسعت ہو. اگر دل تنگ ہو جائے تو پھر کوئی ثواب نہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو ہے وہ خود غرضی کے کتنا خلاف ہے، جبکہ مغرب انڈیویجولزم کی طرف کھینچ رہا ہے لوگوں کو، صرف اپنی ذات. پھر فرمایا والکلمۃ الطیبۃ، اچھی بات کہنا، کسی کو اچھی سی بات سنانا، کسی کو اس کا دل خوش کرنا. وکل خطوۃ یمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو انسان نماز کی طرف اٹھاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور کسی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. یعنی اگر آپ جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ فلاں جگہ کہاں ہے تو آپ کو اچھا میرا تو وقت ضائع ہوگا، میں تو جا رہا ہوں، نہیں، اگر آپ رک کے اس کو جگہ بتا دیتے ہیں تو گویا آپ نے صدقہ کیا. تو صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں سے بھی ہوتا ہے. باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک دن مورچے پہ رہنا، اس کی فضیلت. وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورۃ آل عمران میں یہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں جس کو رباط کے ساتھ میں نے آپ کو واضح کیا تھا. حدثنا عبداللہ بن منیر سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. وموضع صوت احدکم من الجنۃ، اور جنت میں تمہارے ایک کے کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما علیہا، اس سب سے بہتر ہے جو دنیا میں اور دنیا کے اندر ہے. والروحۃ، اور صبح کے وقت نکلنا، یروح العبد فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، او الغدوۃ، یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے. اور فی سبیل اللہ نکلنے میں طلب علم بھی آ جاتا ہے. باب من غزا بصبی للخدمت، اگر بچے کو کوئی خدمت کے لیے ساتھ لے جائے جہاد میں تو اس کی اجازت ہے. یعنی بچے جہاد تو نہیں کریں گے لیکن خدمت کر سکتے ہیں. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، میں صرف حدیث پڑھوں گی. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. ابو طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں میں سے ایک بچہ لاؤ، یخدمنی، جو میری خدمت کرے، حتی اخرج الی خیبر، یہاں تک کہ میں خیبر جاؤں. فخرج بی ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ مجھے لے گئے. مردفی وانا غلام راحقت الحلم، تو کس طرح لے گئے؟ مردفی، مجھے اپنی سواری پہ بٹھا کے، اور میں ابھی لڑکا تھا، جوانی کے قریب تھا. فکنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. اذا نزل، جب آپ اترتے، یعنی کسی جگہ پر جب لشکر پڑاؤ ڈالتا تو وہاں میں آپ کے کام کرتا. فکنت اسمعه کثیرا یقول، اور میں آپ کو سنتا تھا کہ آپ کثرت سے دعا مانگتے تھے. کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال
دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے اور غم سے، کیونکہ یہ انسان کے دشمن ہیں، کچھ کرنے نہیں دیتے انسان کو، عاجزی اور سستی اور بخیلی اور بزدلی سے، جبن کہتے ہیں بزدلی، اور قرضداری کے بوجھ سے، اور ظالموں کے غلبے سے، غلبۃ الرجال، رجال کا ویسے تو مرد ہے لیکن مراد اس سے ظالم ہے۔ ثم قدمنا خیبر، پھر ہم خیبر آئے، فلما فتح اللہ علیہ الحصن ذکر له جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على صفیہ ثم خرجنا الى المدینہ قال فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحوي لها وراءه بعباءة کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو گول کر کے حضرت صفیہ کے بیٹھنے کی سیٹ بنا دیتے تھے، ثم يجلس عند بعيره فيدع ركبته، اور آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے، اپنا گھٹنا رکھتے، فتدع صفیہ رجلها على ركبته، حضرت صفیہ اونٹ پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ پاؤں رکھتی تھی، یعنی ایک سٹیپ بنا دیتے تھے اپنے گھٹنے کا۔ اور اس سے آپ دیکھیں کہ خواتین کی کیا عزت اور اکرام ہے اسلام میں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امپورٹنس دیتے تھے اپنی اہلیہ۔ حتی ترکب فسرنا حتی اذا اشرفنا علی المدینہ نظر الی احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر الى المدینہ فقال اللهم انی احرم ما بین لابتیها بمثل ما حرم ابراہیم مکہ اللهم بارک لهم فی مدهم وسعهم۔ باب رکوب البحر، سمندر کی سواری کرنا یعنی جہاد کے لیے، یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد بن زید عن یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حدثتنی ام حرام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما فی بیتها، قال یوما کیا مطلب ہے؟ قیلولہ کیا۔ یہ جو قالا کا لفظ ہے یہ کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قیلولہ کرنے کے لیے۔ میں چونکہ عربی پڑھ رہی ہوں تو کہیں آپ اس کو فرمایا نہ ترجمہ کر لیں آئندہ۔ قال یوما فی بیتها فاستيقظ وهو يضحك قلت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها، تو ان کی گردن ٹوٹ گئی۔ فاندقت یہ لفظ نیا ہے، پیچھے وقصت کا لفظ آیا ہے، سرعت کا آیا ہے، یا اندقت مطلب ایک ہی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔